علی اور اذان کی دوستی کی کہانی۔ چاندنی نگر ایک خوبصورت گاؤں تھا جو اپنی سرسبز کھیتوں، صاف شفاف پانی کی نہر اور چہچہاتے پرندوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ گاؤں کے مرکز میں ایک پرانی مسجد تھی جہاں لوگ نماز کے بعد بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، علی اور اذان۔ علی ایک امیر زمیندار کا بیٹا تھا۔ اس کے والد کا گاؤں میں بڑا اثر و رسوخ تھا۔ علی کا مزاج نرم تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ دوسری طرف اذان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے والد ایک محنتی کسان تھے جن کی زندگی کھیتوں میں کام کرتے ہوئے گزرتی تھی۔ علی اور اذان کی ملاقات پہلی بار اسکول میں ہوئی تھی۔ اس دن اسکول میں نئی جماعت کی شروعات تھی اور دونوں کو ایک ہی بینچ پر بٹھایا گیا۔ اس دن سے ان کی دوستی کی بنیاد پڑی۔ علی نے اذان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اذان نے جواب دیا، میرا نام اذان ہے۔ اور تمہارا؟ علی نے مسکرا کر کہا، میرا نام علی ہے۔ کیا تم میرے دوست بننا چاہو گے؟ اذان نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ مجھے دوست بنانا بہت پسند ہے۔ علی اور اذان کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ وہ اسکول کے بعد اکثر گاؤں کی گلیوں میں کھیلتے، دریا کے کنارے بیٹھ کر کہانیاں سنتے اور شام کو مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اپنے خوابوں کی باتیں کرتے۔ ایک دن انہوں نے گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ ایک مذاق کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دونوں نے کھیتوں کے کنارے چھپ کر لوگوں کو ڈرانے کے لیے عجیب و غریب آوازیں نکالیں۔ جب بزرگوں نے یہ سنا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے، مگر جب علی اور اذان ہنستے ہوئے سامنے آئے تو سب کو ہنسی آ گئی۔ علی اور اذان نے ہمیشہ ایک دوسرے کے خوابوں کی قدر کی۔ اذان کی خواہش تھی کہ وہ ایک دن بڑا افسر بنے اور اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کرے، الف۔ جبکہ علی کا خواب تھا کہ وہ اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے کچھ بڑا کرے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی اور ایک دوسرے کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا۔ جبکہ علی کا خواب تھا کہ وہ اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے کچھ بڑا کرے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی اور ایک دوسرے کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا۔ علی کے والد کا کاروبار زوال پذیر ہونے لگا۔ کاروباری شراکت دار نے انہیں دھوکہ دیا جس کے نتیجے میں ان کے کاروبار میں بڑا نقصان ہوا۔ اس مشکل وقت میں علی نے اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ کاروبار کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ علی نے اپنے دوست اذان کو اپنی مشکلات کے بارے میں بتایا اور اذان نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اذان نے کہا، علی، تمہیں ہمت نہ ہارنی چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم مل کر اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ دوسری طرف اذان نے اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھی۔ اس نے شہر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لان اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ اذان نے اسکالرشپ حاصل کر لی تھی جس کی بدولت اس کی تعلیم کا خرچہ پورا ہوا۔ اذان نے علی سے کہا، مرلی کوشش سے ہے کہ میں اپنی تعلیمات مکمل کر کے اپنے گاؤں کو کچھ لوٹا سکوں۔ مجھے ایل ہے کہ ہماری دوستی حمل ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ نوجوانی کے اس دور میں ان کی دوستی ایک بڑی آزمائش سے گزری۔ ایک دن گاؤں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ علی کے والد نے اذان کے والد کی ضمانت لی ہے۔ اس افواہ نے گاؤں میں ہلچل مچا دی اور دونوں دوستوں کے درمیان بھی تنازع کھڑا کر دیا۔ اذان کے والد، جو پہلے ہی مالی مشکلات میں گھرے تھے، اس خبر سے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اذان کو یہ بات بتائی اور اذان کو نہیں آ رہا تھا کہ علی کے والد ایسا کر سکتے ہیں، مگر گاؤں میں افواہوں نے ان کی دوستی کو متاثر کر دیا تھا۔ اذان نے علی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے علی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے والد نے ہماری ضمانت لی ہے؟ علی نے حیران ہو کر جواب دیا، نہیں اذان، یہ سب غلط ہے۔ میرے والد نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ سب افواہیں ہیں جو ہمارے درمیان دراڑ ڈالنا چاہتی ہیں۔ دونوں دوستوں نے مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں کو جمع کیا اور حقیقت کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ افواہ پھیلانے والا ایک تصرفہ شخص تھا جو خود اس ضمانت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔
اس نے دونوں دوستوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی تھی۔ علی اور اذان کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ ان کی دوستی اتنی معمولی افواہوں کی وجہ سے متاثر ہو گئی۔ دونوں نے گلے لگ کر اپنی غلط فہم کو دور کر اور اپنی دوستی کو دوبارہ مضبوط بنایا۔ افواہوں کی جنگ کے بعد علی اور اذان نے مل کر گاؤں کی ترقی کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ علی نے اپنے والد کے کاروبار کو دوبارہ ترقی دی اور اذان نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اچھی نوکری حاصل کی۔ علی اور اذان نے مل کر گاؤں میں ایک سکول قائم کیا جہاں گاؤں کے بچے مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے گاؤں میں صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک چھوٹا ہسپتال بھی بنایا۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کی کوششوں کی تعریف کی اور ان کی دوستی کو سراہا۔ علی اور اذان کی دوستی نے گاؤں کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ سچی دوستی کا مطلب ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یہ کہانی علی اور اذان کی لازوال دوستی کی ہے، جس نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنی طاقت کو ثابت کیا۔ ان کی دوستی نے یہ سبق دیا کہ دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائے، اور سچی دوستی کبھی ختم نہ ہوتی۔ شہزادی امارہ کی کہانی۔ یہاں ایک مہربان شہزادی کے بارے میں ایک طویل کہانی ہے جو ہمدردی، ہمت اور انصاف کی تلاش کے موضوعات کو باندھتی ہے۔ دی کنگڈم آف ویرینتھیا، کنگ ایلوین اور ملکہ اسول کے زیر اقتدار پھلتی پھولتی بادشاہت کا تعارف۔ بادشاہ اور ملکہ کی ہمدرد اور مہربان بیٹی جو اپنی ہمدردی اور سمجھ بوجھ کے لیے جانی جاتی ہے۔ دی کنگڈم آف ویرینتھیا، کنگ ایلوین اور ملکہ اسول کے زیر اقتدار پھلتی پھولتی بادشاہت کا تعارف۔ تہواروں کے دوران شہزادی امارہ ایک غریب بھکاری کی مدد کرتی ہے جس سے اس کی ہمدردی اور انصاف کا گہرا احساس ہوتا ہے۔ کنگ الیفالڈرن کو ایسی دنیا میں امارہ کے نرم دل کی فکر ہے جو سخت اور ناقابل معافی ہو سکتی ہے۔ سورین نامی ایک پراسرار مسافر بادشاہ کے ساتھ سامعین کی تلاش میں ویرینتھیا پہنچا۔ سورین پڑوسی ریاست ڈریگنفیل میں بڑھتے ہوئے خطرے کی خبر لاتی ہے جہاں ایک ظالم اقتدار پر قبضہ کر رہا ہے۔ شہزادی امارہ مدد کرنے کے لیے پرعزم ہے، اس کے باوجود کہ اس کے والد کی جانب سے اس میں شامل ہونے میں ابتدائی ہچکچاہٹ تھی۔ والد کی خواہش کے خلاف امارہ ظالم حکمرانی کے تحت مصیبت میں مبتلا افراد کی مدد کے لیے ڈریگنفیل کے لیے روانہ ہوئی۔ کے ساتھ سورین، لیورا ایک ہنر مند شفا دینے والا اور گیڈون ایک بہادر نائٹ شامل ہیں۔ گروپ کو اپنے سفر میں بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، اپنے بندھن اور عزم کو مضبوط کرتے ہوئے۔ ڈریگنفیل کو لارڈ مالگور کی جابرانہ حکمرانی کے تحت مصائب کی سرزمین ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ شہزادی مظلوموں کی کہانیاں سنتی ہے، تسلی اور امید پیش کرتی ہے۔ نے مالگور کا مقابلہ کرنے اور ڈریگنفیل کو اس کے ظلم سے آزاد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ باغیوں اور مالگور کی افواج کے درمیان ایک زبردست جنگ شروع ہوئی۔ امارہ بہادری کے ساتھ اپنے اتحادیوں کی رہنمائی کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرتی ہے۔ میلگور کو پکڑ لیا گیا اور امارہ اسے چھٹکارے کا موقع فراہم کر کے رحم کا اظہار کرتی ہے۔ شہزادی ویرینتھیا میں واپس آتی ہے، جسے ہیرو کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امارہ کی کہانی ایک لیجنڈ بن جاتی ہے جو آنے والی نسلوں کو ہمدردی اور انصاف کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے۔